ٹھیک ہے. اور یہ تمام ملک گیر جو آپ لوگ ریلیاں نکالیں گے یہ آئین کے حق میں, ملک کے حق میں, پاکستان کے حق میں, تحریک انصاف کے جھنڈے لہرائیں گے؟ پاکستان کی اور تحریک انصاف کی دونوں کے جھنڈے لہرائے جائیں گے. اب آج آپ کو ویسے دھچکا لگا ہے پریس کانفرنس دے کے ذاتی طور پہ؟ افسوس ہوا, بہت افسوس ہوا. یعنی ہم نہیں چاہتے, ہم چاہتے ہیں کہ آگے بڑھیں. دیکھو ہم چاہتے ہیں کہ ملک میں جو ہے اسٹیبلٹی آئے, ملک میں انویسٹمنٹ آئے. یعنی بھی جو سعودی وفد آیا ہے ہم نے اس کو اپریشیٹ کیا ہے, اور ہم چاہتے ہیں کہ جو ایگریمنٹس ہوں کوئی پائیدار ایگریمنٹس ہو جائیں, وہ تو الگ بات ہے. اور ہم ہر قسم کی اس قسم کی چیزوں کے, لیکن ایک تو آپ نے کلیئر کٹ عوام کے مینڈیٹ کو جو ہے نا ذبح کر دیا, عوام کے مینڈیٹ کو آپ نے چوری کر دیا. آپ نے ان آدمیوں کو ان کو بٹایا جس نے کو عوام نے ریجیکٹ کیا ہے, آپ نے اس کو کرسیوں پہ بٹھایا. اس سے بڑا ظلم کیا ہو سکتا ہے؟ مطلب ووٹ آپ ایک کو دے اور ادھر اسمبلی میں دوسرا بیٹھے. سو آپ کی یہ جو کنڈیشنز ہیں, بیکاز علی امین گنڈاپور کا میں نے انٹرویو کیا چند دن پہلے, انہوں نے کہا کہ ٹرمز اینڈ کنڈیشنز عمران خان طے کرے گا. ادھر تو وہ بات چیت کرنے کوئی تیار نہیں ہے, وہ کہتے ہیں بات کرنی نہیں ہے. ہم نے ایک ہی بند گلی میں, مجھے لگا کہ آپ لوگوں نے بند گلی میں اپنے آپ کو ڈال دیا ہے, اتنی ایکسٹریم پوزیشن. بند گلی میں نہیں ہے, ہم آزاد شہری ہیں. اس ملک میں قانون کے مطابق, آئین کے مطابق جدوجہد کریں گے. ہم کوئی بند گلی میں نہیں ہے, یہ بات بالکل کلیئر اور کیٹیگریکلی ہونی چاہیے. میں آپ کو بتاتا ہوں, لیکن ہم جو بھی جدوجہد کریں گے قانون اور آئین کے اندر رہتے پرامن جدوجہد کریں گے, عدم تشدد کی فلسفے کی مدد کریں گے. اور میں نے ابھی ریسنٹ جو ہسٹری میں جو تحریکی چلی ہے, گاندھی جی کی چلی ہے, نیلسن منڈیلا کی چلی ہے, مارٹن لوتھر کنگ کی چلی ہے, ہمارے علاقے میں باچا خان کی چلی ہے, وہ تحریکیں اس لیے کامیاب ہوئی کہ اس میں تو ہم اپنے ورکرز کو یہ بالکل کیٹیگریکلی کہیں گے, ہم اپنے مطالبے سے پیچھے نہیں ہٹیں گے, اپنا مطالبہ بھی جاری رکھیں گے, لیکن کسی طور پر تشدد کے ساتھ نہیں جائیں گے. جو ہمارے خلاف بیان کیا گیا ہے, ہم سمجھتے ہیں کہ اگر اس کی جوڈیشل انکوائری ہو تو اس میں جو اس وقت انٹیریئر منسٹر ہے اور جو اس وقت جو آئی جی پنجاب ہے, ہم تو سمجھتے ہیں یہ سارے ڈرامہ کے پیچھے ان کا ہاتھ ہے. اور سر یہ آپ کو افسوس ہوا اور آپ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے, مگر بڑا واضح طور پر ایک لاہے عمل آیا ہے. بہت افسوس, میں کہتا ہوں مجھے دکھ ہوا اس پہ. اور یہ ایک ابہام سے بھی یا جنرل بات بھی کی جا سکتی تھی, بڑا دو ٹوک موقف آیا ہے, کالا سفید, بلیک وائٹ, ابہام سب ختم. میں آپ کو بتاؤں نا, میں میری فیملی میں آدھے سے زیادہ جو ہے نا میرے فوج میں ہیں, میرے اسٹوڈنٹ بہت زیادہ فوج میں ہیں. اس ادارے کے ساتھ ہمارے دل سے محبت ہے. مجھے تکلیف ہوتی ہے جب اس قسم کی چیزیں ہوتی ہیں. بھائی جو کام آپ کا نہیں اس میں نہ کرو نا. مگر آپ سمجھ رہے ہیں نا کہ اتنا کلیئر میسج دینے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ ایک طرف عمران خان صاحب مذاکرات کی بات کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ صرف اس سے کریں گے جس کے پاس پاور ہے, دوسری طرف نام لے کے سینئر ترین اشخاص کو یہ بھی کہتے ہیں میری زندگی کو خطرہ ہے, یہ میرے خلاف سب کچھ کر رہے ہیں, اداریے لکھتے ہیں نیشنل انٹرنیشنل لیول کے اوپر. ایک قسم کی دھوری پالیسی ہے. باہر آ کے ہمیں یہ رپورٹرز کو بتایا جاتا ہے کہ کمیٹی بن گئی ہے, آپ کے ہائی لیول تک یہ کہتے ہیں, آپ اتنے سینئر رہنما, آپ کہتے ہیں کمیٹی کوئی نہیں بنی. گنڈاپور کہتے ہیں مجھے ٹاسک دیا گیا ہے, میں بیٹھ کے جا کے بات چھیڑوں گا. یہ بات چونکہ میں کنفیوژن بڑی ہے جماعت کے اندر. میں محترمہ, میں چونکہ ڈائریکٹ میرے نالج میں نہیں ہے. عمران خان کے نام پہ فراڈ ہو رہا ہے جس طرح مروت کہتا ہے؟ کیا ہو رہا ہے؟ عمران خان کے نام پہ جو فراڈ کر رہے ہیں جس طرح مروت صاحب نے کہا, ہو رہا ہے؟ آستین کے سانپ شہریار افریدی کو دکھائی دے رہے ہوتے ہیں, کیا ہو رہا ہے آپ کی جماعت کے اندر؟ دیکھیں مختلف پارٹیز کے اندر جو ہے نا لوگوں کے کنسرنز ہوتے ہیں. میں تو جو آپ بات کر رہے ہیں مجھے کوئی سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ آپ کہاں سے بات کر رہے ہیں, لیکن میں آپ بات کروں, کل ہماری میٹنگ ہوئی ہے, اگر آپ نے دیکھا ہے, جس میں پوری پاکستان کی ایم پی ایز, ایم این ایز, پارلیمنٹیرین لیڈرشپ ساری موجود تھی, سارے متفق تھے. شیر افضل خان بھی آیا ہوا تھا, سارے آئے ہوئے تھے. پارٹی کے اندر جو ہے نا چھوٹی موٹے اختلافات ہوتے ہیں, وہ اختلافات جو ہے نا مل کے بیٹھ کے حل. آخری سوال سر, آپ کو لگ رہا ہے کہ جتنی ایک ایکسٹریم پوزیشن آپ کی جماعت کی بھی ہے, خان کہتا ہے جو میں نے کیا ہی نہیں میں اس کی معافی کیسے مانگوں, آپ نے بھی بڑی بات کی. میں ویسے جس مقصد کے لیے آیا تھا نا, آپ کر لیں, آپ بتائیں اپنا مقصد. میں جس لیے آیا تھا بتائیں کیا کرنے جا رہے ہیں. ہم کل جو ہے نا ایک بہت بڑا سیمینار کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, اور ہم چاہتے ہیں کہ ملک جو ہے نا آئین اور قانون کے مطابق چلے. ہم نے کل 5 نکات ہے, اس کے اوپر جو ہے کل ہم نے تمام جو میڈیا کے سینئر اینکرز کو بلایا ہے. ہم نے اس میں جو ہے نا جو ہمارے لائر کی لیڈرشپ ہیں مختلف, اس کو بلایا ہے. مختلف پولیٹیکل پارٹیز کو بلایا ہے جو پی ٹی آئی کے ساتھ تعلق نہیں رکھتے, سول سوسائٹی کو بلایا ہے. اور ہم چاہتے ہیں کہ اس ملک میں جو ہے نا آئین اور قانون کے لیے ایک مؤثر آواز اٹھے. اور میں جو آئین اور قانون کی بات کر رہا ہوں, میرا اس سے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آئین کے مطابق پاکستان کے ہر شہری کی حقوق برابر ہیں. بے شک ان کو تعلیم ملنی چاہیے, ان کو تحفظ ملنا چاہیے, اس کو علاج ملنا چاہیے,
ان کو ایکول اپرچونٹی آپ جابز ملنی چاہیے، اور ایک کوئی کسی کی آزادی پہ، کسی کی چوائس پہ کوئی خطرہ نہ لگائے، مطلب اس کی موومنٹ کی آزادی ہو، ان کی چوائس کی آزادی ہو. جو آئین جو پروٹیکشن ایک سٹیزن کو دیتا ہے، یعنی میں آپ سے پوچھتا ہوں میڈم، جو آپ کو چونکہ آپ کو توقع لگانے کی زیادہ ہوتا ہے کہ ایسی باتیں کرے کہ ٹک ٹک ہونے کے لیے، میں بتاتا ہوں تحریک انصاف وحدت کی علامت ہے. عمران خان نے اچھک صاحب کو پریزیڈنشل کینڈیڈیٹ بنایا. بلوچستان کے ہمیشہ جو ہے نا بہت بڑے کنسرن ہوتے ہیں، پنجاب سے گلے ہوتے ہیں. پنجاب نے پہلی دفعہ عمران اچھک صاحب کو 100 ووٹ دی، حالانکہ اس کو اپنی صوبے سے ووٹ نہیں ملا. یہ وحدت کی علامت ہے. ہم نے اپنے پڑا چنار میں، آپ کو پتہ ہے شیعہ سنی کا بڑے تنازعات ہوتے ہیں، بڑے مسائل ہوتے ہیں. ہم نے جو ادھر ٹکٹ دیا ایک شیعہ بیک گراؤنڈ کا جو وہ ہے وحدت المسلمین کو ہم نے ٹکٹ دیا. پہلی دفعہ سنی علاقوں میں، ایریاز میں ان کو ووٹ ملے. یہ وحدت کی علامت ہے. یعنی سنی شیعہ جنگ ختم کر دیا، سنی شیعہ جنگ ختم کروایا. ہم نے جو پنجاب اور بلوچ اور پختون کی جنگ ہے وہ ختم کروایا ہے. اور ہم جو ہے نا کراچی میں بھی اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں ایک پارٹی میں، یعنی پاکستان تحریک انصاف بلوچستان، سندھ، پنجاب، خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان، پوری ملک کی نمائندہ جماعت ہے. آپ ایک وحدت کی جماعت کو جو اس طرح دیوار سے لگانا چاہتے ہیں، اور وہ جماعتیں جو صرف اپنے کچھ علاقوں کی جماعتیں رہ گئی ہیں. مسلم لیگ نون تو صرف پنجاب کے کچھ ایریا تک محدود رہ گئی ہے. اس طرح جو ہے نا یہ جو پیپل پارٹی ہے وہ کراچی کی چند اندرونی سندھ تک ایک محدود علاقے سے محدود ہو گئی. تحریک انصاف وحدت کی علامت ہے. ہم بلیو کرتے ہیں کہ ہم نے اس پاکستان کو آگے بڑھانا ہے، ہم نے اس ملک میں جو ہے نا ترقی اور خوشحالی لانی ہے، ملک میں قانون اور آئین کی بالادستی کرنی ہے. ہم نے تمام سٹیزن کو جو ان کے رائٹس ہے اس کا تحفظ کرنا ہے. اور سر یار یہ سب کچھ باور کروانے میں سیاسی قیادت آج کی جیسے بھی سسٹم چل رہا ہے، آپ کو جتنے بھی برے لگیں ان کو اور اسٹیبلشمنٹ کو باور کرانے میں آج کی پریسر کے بعد آپ کو لگ رہا ہے بہت وقت لگ جائے گا یا وقت نہیں لگنا چاہیے؟ دیکھیے ہم نے اپنی جدوجہد پہ یقین رکھے، ہم جدوجہد کریں گے. اللہ ہی بہتر ہے. دیکھو خدا اللہ ہے اور کوئی نہیں ہے. ہم اپنی امید رکھتے ہیں کہ ہماری جدوجہد میں اللہ تعالیٰ برکت دے گی انشاءاللہ. اللہ ہی آمین. بہت بہت شکریہ اسد قیصر صاحب. آخری سوال، خان صاحب کب تک باہر آپ کو لگ رہا ہے آ جائیں گے؟ انشاءاللہ بہت جلد. جو صورتحال ہے، اور مجھے امید ہے کہ جوڈیشری کے اندر جو ایک وہ جو اس کا بنیادی رائٹ ہے، اس کے لیے جو اس کے اندر ایک اعتماد پیدا ہوا ہے، ہمیں عدالت سے امید ہے کہ انصاف دے گا انشاءاللہ. اس پریس کانفرنس کے بعد بھی لگ رہا ہے آ جائیں گے باہر؟ بالکل. ٹھیک ہے. دیکھو میں کبھی یہ سوچتا ہوں نا کہ دیکھو آپ یہ سارے معاملے میں اللہ کو کدھر رکھتے ہو؟ کیا فیصلے اللہ نے کرنے ہیں؟ کہ کوئی خدا ہے؟ خدا اللہ ہے، اللہ ہی کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ. اور سر یہ فیصلہ ہو گیا ہے کہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا چیئرمین کون بننے جا رہا ہے یا ابھی تک نہیں ہوا؟ نہیں، ابھی تک ڈیسیجن اس کے اوپر ہو رہا ہے. وہی خان صاحب سے ملاقات ہو کے واضح ہوگا. ہوپفلی 1-2 دن میں ہو جائے گی. بہت بہت شکریہ.